اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآنی درس و تدریس پر مبنی قرآنی چینل تعلم القرآن یعنی قرآن سیکھیے کی جانب سے ایک نئے ٹاپک لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم قراءت قرآن میں حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ لفظ مستعلیہ کے کیا معنی ہیں اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں، کون سے ہیں اور کیسے پڑھے جاتے ہیں، اور کیا انہیں یاد رکھنے کا کوئی آسان ترین طریقہ بھی ہے وغیرہ۔ تو شائقین و عاشقین قرآن، آئیے سب سے پہلے اس حقیقت کو یا اس نقطے کو سمجھ لیں گے کہ ان متعلقہ حروف کا نام مستعلیہ کیوں رکھا۔ دیکھیں ناظرین کرام، یہ لفظ مستعلیہ در حقیقت استعلاء کے لفظ سے بنا ہے، اور لفظ استعلاء کے جو بنیادی حروف یعنی روٹ لیٹرز ہیں وہ عربی لغوی اصول کے مطابق ہمیشہ 3 حروف ہی ہوا کرتے ہیں۔ یوں لفظ استعلاء کے 3 روٹ لیٹرز یعنی عین، لام اور واو ہیں، جن سے لفظ بنتا ہے علو، جس سے مراد بلندی، اونچائی، تگڑا پن، مضبوطی وغیرہ وغیرہ ہے۔ اب اسی لفظ سے استعلاء کا لفظ بنا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بلندی چاہنا، اونچائی کی خواہش رکھنا، مضبوطی اور تگڑا پن کی ضرورت محسوس کرنا وغیرہ۔ اب آتے ہیں اپنے متعلقہ لفظ مستعلیہ کی طرف۔ اگر آپ نے لفظ استعلاء کے معنی پوری طرح سے ذہن نشین کر لیے ہیں تو پھر یہ آپ نے جان لیا ہوگا کہ لفظ استعلاء گرامر کی روح سے، گرامر کے مطابق ایک فعل ہے، ایک عمل کا نام ہے، اور جس میں یا جن میں یہ عمل پایا جائے انہیں مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ مستعلیہ یعنی بلندی چاہنے والے، اونچائی کی خواہش رکھنے والے، نیز تگڑا پن اور مضبوطی کی ضرورت محسوس کرنے والے۔ اور ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں قرآن کی قراءت یعنی پڑھائی اور تلاوت کے دوران پڑھے جانے والے حروف کے بارے میں۔ تو بس حروف مستعلیہ وہ حروف ہوں گے جو اپنی آواز میں بلندی چاہتے ہوں، جو اپنی آواز میں بلندی رکھتے ہوں، اونچائی، تگڑا پن اور آواز کی ادائیگی میں مضبوطی رکھتے ہوں، اور ان کو اس صفت کے ساتھ نہ پڑھنے سے ان کا حق قراءت ادا نہ ہو رہا ہو، یعنی انہیں ہمیشہ اور ہر حال میں مضبوط، بلند، پر اور موٹی آواز میں پڑھنا ہوگا۔ نیز حروف مستعلیہ تعداد میں 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، طاء، ضاء، غین اور قاف۔ انہیں یاد رکھنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ قراء حضرات کے مطابق آپ بس ان 3 الفاظ کو یاد رکھیے: خص، ضغط، قز، خص، ضغط، قز۔ اب آخر میں جان لیتے ہیں ان کے کردار کے بارے میں، یعنی انہیں دوران قراءت کیسے پڑھا جائے گا۔ حرف خ کی مثالیں دیکھیے: خبیرا، خبیرا، بخیل، بخیل، خالدین، خالدین وغیرہ۔ حرف صاد کی مثالیں دیکھیے: صراط، صراط، صابرین، صابرین،
مرصوص مرصوص وغیرہ. اور ضاد کی مثالیں دیکھیے وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ ضَلَالٍ 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 يَضْرِبُونَ يَضْرِبُونَ يَضْرِبُونَ. یعنی حرف ضاد جب ساکن حالت میں آئے تو استطالت کی صفت بھی رکھتا ہے. اس کے متعلق اور کسی متعلقہ کلاس میں بحث کریں گے انشاءاللہ. الغرض حرف طا کی مثالیں دیکھیے طَرِيًّا طَرِيًّا طِبَاقًا طُغْيَانِهِمْ طُغْيَانِهِمْ طَائِفَةٌ طَائِفَةٌ. یعنی طائفۃ نہیں طا کیونکہ پر اور موٹی آواز نکلنی چاہیے. یہ 7 حروف ایسے حروف ہیں. اسی طرح حرف ضا کی مثالیں دیکھیے من الظنون من الظنون الظاہر الظاہر هو الظہیر هو الظہیر. اب حرف غائن کی مثالیں دیکھیے من الغیب من الغیب الغائب الغائب. علام الغیوب علام الغیوب وغیرہ. اور حرف قاف کی مثالیں دیکھیے القدیر القدیر قدیر قدیر قادر 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 نہیں بلکہ موٹی اور پر آواز کیونکہ حروف مستعلیہ کی یہی صفت ہے. قہار قہار وغیرہ. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگلی کلاس اگر خداوند تعالی نے زندگی بخشی تو حروف شبہ مستعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے. وہ کچھ ایسے حروف مستعلیہ ہیں جو بعض اوقات بلند مضبوط اور پر پڑھے جاتے ہیں تو بعض مواقع پر بالکل باریک. ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون سے ہیں کتنے ہیں اور قراءت میں ان کا کردار کیا ہے کیسے پڑھے جاتے ہیں. اس ویڈیو کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو بذریعہ کمنٹ ضرور پوچھیے یا کوئی مشورہ ہو تو یہ بندہ عاجز تعمیل ارشاد کے لیے ہمیشہ مستعد اور کمر بستہ رہے گا انشاءاللہ. اور پسندیدگی کے ذریعے میری حوصلہ افزائی کے لیے بھی بے حد شکر گزار ہوں. آپ تمام کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.